بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم امیزنگ انفارمیشن یوٹیوب چینل کے سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ انڈیا کے شہر آگرہ میں مغل سلطنت کے آرکیٹیکٹ کا ایسا شاہکار موجود ہے جس کو پوری دنیا تاج محل کے نام سے پہچانتی ہے۔ 42 ایکڑز پر پھیلا ہوا یہ مقبرہ دور سے چمکتا ہوا اپنے اندر خوبصورتی کی نظارے سجائے ہوئے، وہی اس کے اوپر غم اور اداسی کی بادل بھی منڈلا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، لگ بھگ 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ خوبصورت بلڈنگ، جہاں اپنے دور کی سب سے بڑی خوبصورت اور شاندار عمارت ہوا کرتی تھی، وہی آج دنیا کا 7واں عجوبہ مانا جاتا ہے۔ اس عالی شان عمارت میں 20,000 مزدوروں نے اپنا خون پسینہ بہایا، اور وہ بھی پورے 22 سالوں تک۔ اگر آج کے دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگ مرمر کا بنا ہوا یہ انمول مقبرہ حیرت انگیز طور پر $1 بلین یعنی 7.5 کروڑ روپیوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس میں مغل انجینئر نے اپنے ہنر کی کئی ایسی نشانیاں چھوڑی تھی جن کو دنیا کے ٹاپ انجینئرز بھی آج تک تعریف کرتے ہیں۔ اس عمارت کو ایسے تعمیر کیا گیا کہ جب مین گیٹ سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ کافی بڑی لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دماغ کو چکرا دینے والی یہ کوئی پہلے ٹرک نہیں تھی جو مغل آرکیٹیکٹ نے استعمال کی ہوگی۔ اس کی گرد چاروں میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مینار باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ان کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو یہ دور سے اندر کی طرف جھکے ہوئے نظر آتے، جس طرح اسلام آباد کی فیصل مسجد کی مینارز ہے۔ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک اور بھی مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر خطرناک زلزلے اور طوفان میں اگر یہ عمارت گرے بھی تو باہر کی طرف گر کر تاج محل پر ایک آنچ بھی نہ آنے دیں۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ بنانے والے اس پر کوئی خروچ بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ تاج محل کے وہ کون سے راز تھے جن کو 400 سال پہلے چھپائے گئے تھے؟ اور جب اس دور میں کنکریٹ اور سٹیل ہی نہیں ہوا کرتا تھا تو اس عالیشان مقبرے اور اس پر موجود 40 میٹر ڈوم کو کیسے بنایا گیا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس اسپیشل ویڈیو میں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، یہ معاملہ شروع ہوا 1607 جب انڈیا اور پاکستان میں مغل سلطنت ہوا کرتا تھا۔ اس دن مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین خرم 15 سال کا ہو چکا تھا، اور اس کی سالگرہ منانے کے لیے آگرہ پورٹ میں ایک پارٹی منعقد کرائی گئی تھی۔ خرم شہنشاہ کا سب سے زیادہ عزیز تھا، اور اس لیے اس کو ہر سال کی سالگرہ پر سونے، ہیرے اور جواہرات کے ساتھ تولا جاتا تھا، یعنی جتنا وزن شہزادے خرم کا ہوتا تھا اتنا ہی خزانہ اس کے نام کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس جنم پر کچھ خاص ہونے والا تھا۔ مغل شہنشاہ نے شہزادہ خرم کی شادی اپنی وکیل کی بیٹی سے کر دی، جس کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ممتاز محل اور خرم کو پہلے ہی دن سے بے انتہا محبت ہو چکی تھی۔ اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس محبت کا بول بالا ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ اگلے 10 سال کے لیے شہزادہ نے کئی جنگیں لڑی اور اس میں بھرپور کامیابیاں حاصل کی۔ اسی وجہ سے شہنشاہ نے خوش ہو کر اسے شاہجہاں کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہجہاں کی 6 بیویاں تھیں جو آگرہ پورٹ کے محل میں رہتی تھی۔ ان 6 میں سب سے زیادہ محبت شاہجہاں ممتاز سے کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ شاہجہاں کا زیادہ وقت ممتاز محل کے ساتھ گزرتا تھا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا گیا اور 4 سال بعد 1621 میں مغل شہنشاہ اچانک چل بسے۔ شاہجہاں جو پہلے ہی مغل سلطنت میں مشہور تھے اور جو شہنشاہ کا چہیتا بیٹا بھی تھا، باپ کی موت کے 7 سال بعد 1628 میں انہوں نے شہنشاہ کی سلطنت سنبھال لی۔ پوری مغل سلطنت اپنے نئے بادشاہ سے بڑی خوش نظر آتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مغل سلطنت اپنے پورے عروج پر تھا، یعنی انڈیا پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے کچھ حصوں میں مغل سلطنت ہوا کرتا تھا۔ سارے فیصلے شاہجہاں خود کرتا تھا، اور ممتاز محل پیچھے رہ کر شاہجہاں کو مشورے دیا کرتی تھی۔ لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ خوشیاں عنقریب غم میں بدلنے والی ہے۔ گدی سنبھالے ابھی 1 سال بھی ہوا تھا کہ ایک بار پھر مغل سلطنت کو بھی دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 2 سال تک جنگ چلتی رہی، اور شاہجہاں کو اس جنگ میں بھی بھرپور کامیابی حاصل ہوئی۔ لیکن شاہجہاں ابھی تک اس کامیابی کی خوشی کا جشن مناتے کہ ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کیا گیا۔
ممتاز محل جو کہ شاہ جہاں کے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، اس کی حالت بگڑ گئی اور 17 جون 1631 میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا۔ یہ خبر جیسے شاہ جہاں پر آگ بن کر گری تھی، جیسا کہ شاہ جہاں کی زندگی ہی ختم کر دی۔ شاہ جہاں کی پہلی محبت اور ان کی سب سے عزیز بیوی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اس غم نے شاہ جہاں کو کالے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ اگلے 8 دنوں تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور اگلے 2 سال تک نہ کوئی موسیقی سنی اور نہ ہی پرفیوم لگایا۔ ممتاز محل نے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی قبر دنیا کی سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ اس چیلنج کو اور ممتاز محل کی آخری خواہش پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی پوری زندگی اور دولت وقف کرنے کا ارادہ کیا۔ ممتاز کے گزرنے کے 6 ماہ بعد یعنی 1632 میں ہی تاج محل کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ تقریباً 20,000 لیبر، پتھر تراش اور کاریگروں کو پورے سلطنت سے اکٹھا کیا گیا۔ لشکروں کے لشکر شاہ جہاں کے حکم پر آگرہ بلوا لیے گئے تھے، کیونکہ ممتاز کی قبر یمنا دریا کے کنارے موجود تھی۔ اسی وجہ سے اس جگہ پر دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت بنانا مشکل چیلنج تھا۔ دریا کے کنارے زمین کافی نرم ہوتی ہے اور اگر یہاں کھدائی کا کام کیا گیا تو پانی کا بہاؤ تاج محل کی بنیادوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے مغل انجینئرز نے اس زمین کے اندر کنویں کھدوانا شروع کیے۔ مزدور تب تک یہ کنویں کھدواتے رہے جب تک خشک زمین نہ آ جاتی۔ ان کنووں کو پتھر اور گارے سے بھرا گیا اور پھر اس کے اوپر بڑے بڑے کالم کھڑے کیے۔ اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کی بڑی فوج کو بھی استعمال کیا گیا۔ مغل انجینئرز کی یہ ٹرک کام کر چکی تھی اور اب ایک ایسی مضبوط فاؤنڈیشن تیار تھی جو نرم زمین پر بھی پولاد بن کر کھڑی تھی۔ بنیاد کے بعد اگلا مرحلہ تھا ایک ایسی عمارت کی تعمیر جو دنیا میں کسی نے پہلے نہیں دیکھا ہو، ایک ایسا ڈیزائن جو پہلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ تاج محل کی ڈیزائن کا آئیڈیا شاہ جہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا تھا۔ میناروں کا آئیڈیا اپنے باپ کے مقبرے سے لیا تھا۔ دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا گیا اور اپنے چچا کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا گیا۔ اس کے بعد ان سب کو ملایا گیا تو ایک شاندار اور عالیشان ڈیزائن ابھر کر سامنے آیا۔ عمارت کے اسٹرکچر کو بنانے کے لیے کروڑوں اینٹیں موقع پر ہی بیک کی گئی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا اور اس میں لاتعداد پیسے بھی بہائے جا رہے تھے۔ ہر گزرتے دن شاہی خزانہ خالی ہوتا جا رہا تھا، لیکن شاہ جہاں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی اور اس کو یہ کام ہر قیمت پر مکمل کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی تعمیر میں اتنے زیادہ لوگ لگ گئے تھے کہ اس کے آس پاس کے علاقوں میں کھانا پینا ختم ہو گیا تھا۔ 20,000 مزدوروں اور کاریگروں کی ڈیمانڈ پورے کرنے کے لیے شاہ جہاں نے آس پاس کے تمام علاقوں سے اناج آگرہ منگا لیا تھا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بلڈنگ کا ڈھانچہ مکمل ہو گیا تھا۔ اب باری تھی اس کو سنگی مرمر سے سجانے کی۔ یہ سنگی مرمر آگرہ سے دور 400 کلومیٹر کے فاصلے پر راجستھان سے منگوایا جاتا تھا، کیونکہ یہاں کا مکرانہ ماربل آج تک دنیا کا بہترین ماربل مانا جاتا ہے۔ شاہ جہاں نے پورا مکرانہ ماربل تاج محل کے لیے ریزرو کیا تھا، یعنی جب تک تاج محل کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تب تک کسی کو بھی یہ ماربل خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ 1000 ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن وزنی ماربل راجستھان سے آگرہ لایا گیا۔ تاج محل کا یہ خوبصورت ڈوم اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ صرف آنکھوں سے دیکھ کر لگایا جاتا ہے۔ آج کل اسی طرح کے ڈوم سٹیل سٹرکچر کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، لیکن 400 سال پہلے 40 میٹر اونچے ڈوم کو بنانے کے لیے ان کے پاس صرف پتھروں کا سہارا تھا۔ اس ڈوم کو بنانے میں مغل انجینئرز نے جو سٹریس کیلکولیشنز کی تھی، آج کے انجینئر بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تاج محل کی فینیشنگ کے لیے اس کو پیٹرا ڈورا یا پرچین کیری سے ڈیکوریٹ کیا جانا تھا۔ پیٹرا ڈورا ایک ایسی کلاکاری کو کہتے ہیں جس میں قیمتی پتھر ماربل کے اندر تراش کر لگائے جاتے ہیں۔ ماربل کو بڑی مہارت اور باریکی سے قیمتی پتھر کے حساب سے تراشا جاتا ہے اور پھر اس میں پتھر کو گلو کے ذریعے چپکایا جاتا ہے۔ تاج محل پر استعمال ہونے والی گلو کوئی عام گلو نہیں تھی۔ کافی ریسرچز اور لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد معلوم پڑا کہ یہ گلو شیرہ، لیمن اور سنگی مرمر پاؤڈر کو ملا کر بنائی جاتی تھی۔ وہی گلو آج بھی تاج محل کی مرمت میں استعمال کیا جاتا ہے۔
تاج محل کی خاص باتوں میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ دن میں 4 مرتبہ اپنے رنگ بدلتا رہتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈ اور سورج نکلنے کے بعد لائٹ یلو اور پنک شیپ دیتا ہے، جبکہ دوپہر کے وقت تاج محل کی خوبصورتی کا ایک الگ رخ دیکھنے کو ملتا ہے۔ نیلے آسمان پر جیسے موتی چمک رہا ہو اور سورج غروب یعنی سن سیٹ کے وقت یہ پوری عمارت گولڈن شکل کی ہوتی ہے۔ 22 سال بعد 1654 میں تاج محل کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا گیا۔ شاہ جہاں نے اپنی بیگم کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شاہ جہاں اس عالیشان عمارت کا نام اپنی پسندیدہ بیوی کی یاد میں ہی رکھا۔ ممتاز محل سے اس کا نام تاج محل رکھ دیا گیا۔ ہر سال شاہ جہاں ممتاز کی برسی کے موقع پر یمنا دریا کے ذریعے تاج محل پر جایا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا دروازہ تھا جس کو صرف شاہی خاندان کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس انٹرنس پر دلکش نقاشی کا کام کیا گیا تھا۔ شاہ جہاں کا یہ مہنگا ترین پروجیکٹ مکمل ہو تو گیا تھا، لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ 4 سال بعد یعنی 1658 میں شاہ جہاں اور ممتاز کی اپنی ہی بیٹی نے شاہی تخت الٹ دیا اور پھر دونوں کا بیٹا مغل سلطنت کا شاہنشاہ بن گیا۔ شاہ جہاں جو پچھلے 30 سالوں سے اس تخت پر راج کر رہے تھے، اس کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں ہی بند کر دیا گیا۔ صرف ایک سہولت شاہ جہاں کو دی گئی اور وہ یہ کہ جس کمرے میں بند کیا گیا اس کی کھڑکی سے وہ تاج محل کو دیکھ سکتے تھے۔ 8 سال قید میں رہنے کے بعد 74 سال کی عمر میں شاہ جہاں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کو تاج محل میں ممتاز کی قبر کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔